जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आपने एक खबर तो सुनी होगी कि भारत में के अंदर कुछ लोगों के पास जो यूरेनियम है इलीगली उनके पास पाया गया है और बहुत बड़ी तादाद में पाया गया है। और जारी बात है, ये दोनों अनऑथोराइज्ड लोग हैं, इनका इस यूरेनियम से कोई ताल्लुक नहीं है। तकरीबन कहा जा रहा है 7 किलोग्राम 7 केजी एक नेचुरल यूरेनियम है जो पाया गया है इनके पास। इस सारे इशू पे बात करने के लिए, डिटेल में बात करने के लिए, मैंने सोचा कि किसी एक्सपर्ट से बात की जाए जो इस चीज का तजर्बा रखते हों और इंटरनेशनल जो न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड टेररिज्म के हवाले से इसका तजर्बा रखते हों। मैंने रिक्वेस्ट की जनाब डॉक्टर ताहिर महमूद आज़ाद साहब से। आप विजिटिंग रिसर्च फेलो हैं एट सेंटर फॉर साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज इन डिपार्टमेंट ऑफ वॉर स्टडीज एट किंग्स कॉलेज लंदन में। और इसके अलावा ताहिर आज़ाद साहब जो हैं, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे काम किया हुआ है। फेलोज रहे हैं, अमेरिका में रहे हैं, फिर उसके बाद जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, बहुत सारे अदारों में काम किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान में भी वो जो है वो बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के साथ अटैच रहे हैं। इनकी पीएचडी भी और जो है वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से है। एक बहुत बड़ा तारफ है। और इनकी जो रिसर्च है वो ग्लोबल न्यूक्लियर इश्यूज, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर, और जारी बात है इंडिया पाकिस्तान को शुरू से देख रहे हैं। ताहिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। अच्छा, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमें बताएं कि ये जो इलीगली जो न्यूक्लियर पोजेशन हुई है, ये आप एज ए एक्सपर्ट, एज ए न्यूक्लियर एक्सपर्ट, और आपका इतनी जगहों पे आपने काम किया है, आपकी रिसर्च है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट है? ये इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर बिहेवियर है? क्या ये इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? सारे पे बात करना चाह रहा हूं, लेकिन काइंडली हमें इसको ओवरव्यू दें। ये आपके सामने, ये जब आपने देखा तो हाउ डिड यू फाइंड इट, और ये कितना बड़ा थ्रेट है? चीमा साहब, सबसे पहले इस जो पूरा एक सिनेरियो बयान किया गया है इंडियन मीडिया की तरफ से, उनके इस चैनल ने इसको जब रिपोर्ट किया है, तो इसको जरा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि क्या वाकई स्टोरी ऐसी ही हो सकती है। और मेरी असेसमेंट के मुताबिक इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो छुपाई गई हैं। 5 मई को एक स्टोरी अपेयर होती है जी के 2 बंदों को उनकी एंटी टेरर स्क्वाड ने अरेस्ट किया है, जिनसे 7.1 केजी नेचुरल यूरेनियम बरामद हुआ है। बताया ये जा रहा है जी कि वो इसको ब्लैक मार्केट में सेल करना चाह रहे थे, और जिस पे पुलिस को किसी ने खबर दी, उसके बाद उनको फिर अरेस्ट किया गया। तो जो कल की फर्दर डिटेल सामने आई हैं कि अब इस मैटर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया ने टेकअप कर लिया है, और अब फर्दर जो चीजें सामने आई हैं उसमें ये था जी कि इसमें एक शख्स है जिसकी उम्र 27 है, पांड्या। वो इसे कहीं सेल कर रहा था, तो उसे जब पकड़ा गया, मतलब किसी ने उसकी मुखबिरी की, तो उसने फिर फर्दर बताया जी कि मैंने तो फिलहाल शख्स से लिया। अब जो दूसरा बंदा है उसकी 31 ईयर्स है, चौधरी, और उसको अरेस्ट करके जब लाए गए तो फर्दर उसके बाद क्या डिटेल्स हैं वो किसी को नहीं पता। अब यहाँ पे बड़ी एक मज़हका खेज जो एक रिपोर्टिंग हुई है वो ये है कि उन्होंने पहले वहां से एक जगह से चुराया, उसे एक जाके लैब में टेस्ट किया कि वाकई ये यूरेनियम है या जो भी वो मेटल है। उसके बाद फिर वो उसकी मार्केट में मतलब सेलिंग कर रहे थे। अब 7.1 केजी यूरेनियम के नेचुरल यूरेनियम की जो वर्थ है वो $2.9 मिलियन है। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में करें तकरीबन वो 21 करोड़ रुपए बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये लोग इसको चुराने के लिए गए, अब यहाँ मसला अब यहीं पे हो रहा है कि जिसको अभी तक ना ही किसी इंडियन ऑफिशियल ने क्लियर किया है, ना ही उनके किसी ऐसे ही एक्सपर्ट ने इसको आके ब्रीफ किया है कि ये कैसे हो सकता है कि 2 लेमैन मतलब ऑर्डिनरी पर्सन कहीं पे जाते हैं। अब जाहिर बात है यूरेनियम को किसी पैलेस में या किसी होटल में तो रखा नहीं जाता है। अब इनके एक स्टोरेज रूम होते हैं, अब वहां तक इन दोनों की एक्सेस कैसे हुई है? वहां से जब इन्होंने चुराया, क्या इनको जहां पे ये रखा हुआ था कि कोई लेबल नहीं लगा हुआ था कि हम किस चीज को उठा रहे हैं? और एक आपको बात बता दूं, क्योंकि जब से ये 9/11 का वाकया हुआ है और उसके बाद न्यूक्लियर सिक्योरिटी के ऊपर इतना सारा काम हो चुका है, वेस्ट ने इसके ऊपर इतना ज्यादा मतलब एक स्ट्रेस दिया है कि इसको ज्यादा इस पे न्यूक्लियर सिक्योरिटी के ऊपर काम होना चाहिए। इन सारी चीजों के बावजूद ये कैसे हो सकता है कि नेचुरल यूरेनियम इतनी मिकदार में कहीं पे रखा हुआ था, इन दोनों ने जाके चुराया?
جہاں تک میری اپنی آبزرویشن ہے اس معاملے کے حوالے سے، یہ لوگ صرف ایز اے پوسٹ مین کا کام کر رہے تھے. یہ لوگ وہ نہیں ہے جنہوں نے وہاں سے چرایا. یہ بیسیکلی انسائڈر جاب ہے. اب یہ انسائڈر تھریٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ ویسٹ میں جتنا زیادہ اسٹڈی اس انسائڈر تھریٹ کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ نیوکلیر سیکیورٹی کو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انسائڈر ہے، کہ وہ آدمی، وہ شخص جو کسی بھی نیوکلیر انڈسٹری میں یا نیوکلیر کمپلیکس کے اندر کام کر رہا ہوگا، وہ وہاں سے ڈاکومنٹس، مٹیریل، سینسٹیو انفارمیشن وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، مالی فائدے کے لیے یا ریونج کے لیے، کسی بھی پرپس کے لیے وہ باہر کسی بندے کو دے سکتا ہے اور اس سے اپنا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ دونوں، نہ تو یہ جو پکڑے گئے نہ یہ انجینئر ہیں نہ یہ سائنٹسٹ ہیں، نہ ان کا یہ بتایا کہ جی یہ وہاں پہ کام کر رہے تھے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اس فیسلٹی میں داخل کیسے ہوئے اگر ان لوگوں نے چوری کی ہے. اب یہاں پہ اب ساؤتھ ایشیا کے اندر تو اب یہ مثال دی جاتی ہے کہ اب کسی پولیس تھانے کے اندر جا کر واپس آنا مطلب ہے کہ کوئی چیز اتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے. تو نیوکلیر فیسلٹی، کیونکہ اب جس طرح کے ارینجمنٹس، جس طرح کی مینجمنٹ نیوکلیر جو ادارے ہوتے ہیں، چاہے وہ پروسیسنگ کے ہوں، چاہے وہ مائننگ بلنگ کے ہوں، وہاں پہ ابھی کر دیے. پہلے 90s میں وہ والی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی. اب سوال پھر یہیں پہ آ جاتا ہے کہ کیا انڈیا ان لوگوں کو ریویل کرے گا جنہوں نے اس کو بیسیکلی، جو اس کے مین ایکٹرز ہیں. اب ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ سی ہے کہ اب انڈیا کے پاس ابھی تک کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ آنا کہ جی کہ یہ کہاں سے بیسیکلی کس مائنڈ سے یہ نکلی ہے. اچھا، کیونکہ ابھی جتنا ٹیکنالوجی ایڈوانس کر چکی ہوئی ہے، نیوکلیر فورینزک اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ آپ ود ان آورز بتا سکتے ہیں کہ یہ جو یورینیم کور ہے یا یہ جو یورینیم ایٹم ہے، یہ کہاں سے بیسیکلی کس جگہ سے یہ ٹریول اس نے کی، کس جگہ سے اس نے مطلب اس کو لیا گیا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جناب کہ اگر آپ نے فرق کیا کہ برازیل کے کسی بھی جگہ سے کوئی یورینیم کا سیمپل لیا ہے، اگر آپ اسے کسی آسٹریلیا یا کسی ساؤتھ ایشین لیب میں ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا. کیونکہ آج آئی اے نے ایک تو یہ سارے سیمپلز مینٹین کیے ہوئے، سارے کی جتنی بھی ایک ان کا کیمیکل ویٹ ہوتا ہے، یہ ان کی کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے ان کی، اور جو ڈفرینٹ ان کی جو آئیڈینٹیز ہیں وہ مینٹین ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے ہوا ہے اور کیسے اس نے کیا ہے. یہ تو انڈین گورنمنٹ کو خود بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ بیسیکلی جو مسنگ، یہ جو 7.1 kg ہے، یہ بیسیکلی کس فیسلٹی کا تھا، کہاں سے اس کو بیسیکلی کہاں رکھا گیا تھا اور کہاں سے اس کو آگے پھر چرایا گیا ہے. یہ کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ انڈین گورنمنٹ کے پاس یا ان کے جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ میرے خیال میں یا تب تک اس کی تہہ تک پہنچ چکے ہوں گے کہ بیسیکلی ایکچولی ہوا کیا، اس میں کون کون سے لوگ انوالو ہیں. ان دو لوگوں کو تو صرف انہوں نے ایک قربانی کا بکرا بنا کے پیش کر دیا جناب کہ یہ دو لوگ تھے اور ان لوگوں نے اس طرح سے کیا ہے. اب یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کی سیکیورٹی امپلیکیشن فردر کیا ہو سکتی ہیں. انڈیا کا جو ابھی تک کا ایک ریکارڈ رہا ہے نیوکلیر سیکیورٹی کے حساب سے، وہ اتنا کوئی شاندار نہیں کہ انڈیا اس کو آگے دنیا میں پریزنٹ کر سکے. ایون کہ جو NTI انڈیکس ہے، انہوں نے بھی جو ابھی تک کی رپورٹس کی ہیں اس میں انڈیا نے کوئی خاطر خواہ پروگرس نہیں کی ہے. اگر ہم illicit trafficking ڈیٹا بیس کا جو IAEA کا جو ریکارڈ ہے اس کے اندر دیکھا جائے، ان کے 140 سے ابو ایسے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں نیوکلیر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو واقعی مطلب ایک دنیا کے لیے الارمنگ ہونی چاہیے. اور اس میں 8 ایسے انسیڈنٹس ہیں جو واقعی اتنی حد تک سیریس ہیں کہ اب انڈیا کی پوزیشن اس واقعے کے بعد دنیا کو یہ بتایا کہ جی کہ میرے پاس نیوکلیر مٹیریل سیف ہے، میری نیوکلیر فیسلٹی سیف ہے. آئی تھنک کہ یہ ایک کوئی اتنا جواز نہیں ان کے پاس ہوگا اس کو کہ پیش کر سکیں. اور دوسری بات یہ کہ US کے ساتھ جو ایگریمنٹ انڈیا کا ہوا ہے 2008 سے، اس کے بعد پھر انڈیا کو جو US کی گارنٹی اور وارنٹی کے اوپر جو نیوکلیر مارکیٹ کے اندر ایکسس حاصل ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو NSG جو کلب ہے، اس میں اس وقت انڈیا کے 14 کنٹریز کے ساتھ ایسے معاہدے ہو چکے ہیں جس سے وہ نیوکلیر فیول یا باقی نیوکلیر ٹیکنالوجی اس نے وہ درآمد کرنی ہے. اب یہ ساری سینیریو میں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ وہ کنٹریز جو ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ڈیل کر رہی ہیں، ان کے ساتھ نیوکلیر ایگریمنٹس کر رہی ہیں یا دے رہی ہیں، میرے خیال میں ان کو بھی سوال کرنا چاہیے انڈیا سے کہ کل جی کلا جو اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتا ہے، کوئی ایسی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ہماری کوئی چیز پائی جاتی ہے، تو یہ تو ظاہری بات ہے اب ان کے اوپر بھی سوال اٹھے گا. تو ایگزیکٹلی.
میرے خیال میں ابھی اس کے اوپر آئی اے کو خود انویسٹیگیشن ایک اس طرح سے کروانی چاہیے تھی، بجائے یہ کہ دوبارہ انڈین کندھوں پہ چھوڑ دیں جن کا پہلے بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا ہے. ایگزیکٹلی میں اس کو آگے ڈسکشن کو لے کے چلتا ہوں. اچھا طاہر آزاد صاحب یہ بتائیے گا, میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے نیوکلیر سپلائر گروپ کا نام لیا, اس سے پہلے وسنجر ارینجمنٹ ہے, آسٹریلین گروپ ہے, ایم ٹی سی آر ہے, اس میں بھی جو بھارت ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو اور ممبرشپ بھی بہت سارے انہوں نے لے لی ہے. میں ایک نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ دیکھ رہا تھا اور وہ یہ رپورٹ کہہ رہی تھی کہ جی انڈیا کی جو ممبرشپ ہے نیوکلیر سپلائر گروپ کی وہ میرٹ پہ نہیں اس کو مل سکتی. انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس میں رسپانس آیا, پہلے تو یہ بتائیں امریکہ جو ہے وہ ہر جگہ ہے اور ان کے لیے وہ, مجھے یاد ہے کہ جب سیریا کے اندر کیمیکل ویپنز کا استعمال ہوا تو اوباما صاحب اس وقت, جو پہلی دفعہ ہوا تو اوباما صاحب جو تھے اس وقت پریزیڈنٹ تھے, تو انہوں نے کہا کہ دس از ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے سیریا میں استعمال ہونے سے, اور پھر کس طرح جو ہے وہ ان سے وہ نیوکلیر کیمیکل ویپن جو ہیں وہ لیے گئے. اب یہ بتائیں کہ انڈیا کے پاس سینکڑوں نیوکلیر ویپنز ہیں, ایک تو بتائیں اس میں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس پہ کیا رسپانس ابھی تک آیا ہے, اور جو آپ نیوکلیر سپلائر گروپ کی اور جو باقی گروپس کی بات کر رہے ہیں وہ اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں, یا وہ آئندہ انڈیا کے اوپر کوسچن مارک لگ سکتا ہے کہ انڈیا کو اس طرح کے کلبز میں نہ انٹر ہونے دیا جائے کیونکہ یہ ایک رسپانسبل نیوکلیر بیہیویئر تو نہیں ہے سر؟ اس میں چیمہ صاحب جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ این ایس جی کے اندر, این ایس جی کلب میں انٹر ہونے کے لیے انڈیا نے جو بار بار ٹرائی کی ہے وہ اس لیے وہاں سے ریجیکٹ ہوئی ہے کیونکہ یہ تو میرے خیال میں سب کو ہی پتا ہے کہ یہ این ایس جی بیسیکلی وجود میں کیسے آیا تھا. یہ انڈیا ہی تھا, انڈیا کی اپنی ہی ایک مطلب ایک ایسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہم غلطی تو نہیں کہیں گے لیکن ایک انٹینشنز ہوئی تھی انڈیا سے کہ 74 میں جو اس نے اپنا پیسفل نیوکلیر ایکسپلوژن کیا تھا اس میں اس ایشو کے بعد, کیونکہ اس نے جو ٹیکنالوجی یوز کی تھی وہ وہی تھی جو اس نے پیسفل پرپز کے آڑ میں یو ایس اے سے اور کینیڈا سے ٹیکنالوجی لی تھی, اور بعد میں اس نے 1974 میں جو پوکھران میں اپنا ٹیسٹ کیا, اس کے بعد پھر یہ ایک دنیا میں چیز سامنے آئی ہے کہ یہ جو این پی ٹی اے اٹس ناٹ انف, اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے کہ تاکہ اس جیسی چیزوں کو کرٹیل کیا جا سکے. تو بیسیکلی انڈین ریئیکشن میں ہی وہ جو ٹیسٹ ہوئے تھے 74 کے, یہ این ایس جی وجود میں آیا تھا. اب بات یہ آ جاتی کہ انڈیا کو وہاں پر ایکسیس جو دلوانے کے لیے جو چند ممالک لگے ہوئے ہیں کہ انڈیا کو اس کی ممبرشپ ملنی چاہیے آلدو کہ وہ نان این پی ٹی اسٹیٹ ہے, تو اس میں جو سب سے بڑا چیز ہے ایک تو مالی فوائد ہیں. ظاہری بات ہے اگر انڈیا کو ملتا ہے تو انڈیا ایک بہت بڑا اس کا ایک وہ بائر ہوگا کہ وہاں وہ انویسٹ کرے, اپنے پیسے لگائے اور وہ ان سے چیزیں لے. اور دوسری چیز وہ ظاہری بات ہے وہ چائنا کو بھی کرٹیل کرنا چاہتے ہیں, چائنا کو بھی مطلب وہ کوئی ایسا اس کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ چائنا کو وہاں پہ کنٹرول کر سکیں. یہ دو مین فیکٹر ہیں, یہ نون فیکٹر ہیں, کوئی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اس میں ویسٹرن میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا اس کو اتنی کوریج کیوں نہیں دے رہا ہے. اس میں ایک تو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ان سٹیٹس کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں. اگر وہ اس چیز کو فرض کے ہائی لائٹ کرتے ہیں, چاہے وہ فرانس ہے, چاہے وہ یو ایس اے ہے, یو کے ہے, چاہے وہ کوئی اور مطلب ایسا ملک ہے جو آلریڈی میں نے جیسے بتایا کہ 14 کنٹریز کے ساتھ آلریڈی جو این ایس جی کے ممبر ہیں آلریڈی انڈیا کے ساتھ نیوکلیر ڈفرینٹ ڈیلز کے اندر آ چکے ہوئے ہیں, تو وہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ اس میں وہ ایک ایسی کنٹری کو ہائی لائٹ کریں جو ان کا ایک اچھا مطلب ایک مارکیٹ فیلو بن چکا ہے, جس کو وہ چیزیں بیچ رہے ہیں, جس سے وہ پیسہ ارن کر رہے ہیں. لیکن اگر اس میں آنکھیں بند کر دیتے ہیں تو کیا اس سے مسائل کا حل ہو جائے گا؟ اب یہ تو ایک چھوٹا سا میں کہوں نا کہ نیوکلیر کے اندر کہ ٹھیک ہے جی نیشنل یورینیم تھا, اتنا کوئی اس کے مطلب وہ نہیں کہہ سکتا کہ جنرل ٹرم میں جی کہ کوئی زیادہ خطرات ہوں گے, لیکن بلیک مارکیٹ میں جا کے سیل کرنا. اور ایک اور چیز بتا دیں, یہ بلیک مارکیٹ بھی 50-60 کی بلیک مارکیٹ نہیں ہے, یہ جو بلیک مارکیٹ ہے یہ اتنی ایڈوانس ہے. اگر اس میں کسی ٹیکنالوجی کو آپ نے لینا ہو, کسی ویپن کو آپ نے خریدنا ہو, یا کسی بھی قسم کا کچھ کرنا ہو, ان کے پاس زیادہ ایکسس حاصل ہوتی ہے, کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کے جو سورسز ہیں, چاہے وہ ود ان دا گورنمنٹ ہے, چاہے وہ ود ان دی آرگنائزیشن ہے, ہر جگہ وہ بہت اسٹرانگ ہو چکے ہیں. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ وائی انڈیا,
इंडिया का जो एक अपना एक न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो अपना एक कल्चर है, वो कोई इतना हद तक काबिल दीद नहीं है जिसके ऊपर कहा जा सके या रश किया जा सके जी कि इंडिया के पास ये चीजें सेफ एंड सिक्योर रह सकती हैं। और जाहिर बात है, ये टॉप टू बॉटम वाली बात आ जाती है जब गवर्नमेंट ऊपर एक ऐसी बैठी हुई हो जो नीचे लोगों को सप्रेस करती है। और जाहिर बात है, वहां पे जो कुछ भी मिनोरिटीज के साथ हो रहा है या जो कुछ भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हो रही है, आपने बात की थी कि सॉरी मैं यहाँ पे लिंक करूंगा कि ओबामा ने जो स्टेटमेंट दी थी सीरिया में जो केमिकल अटैक हुआ था। देखिए, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें दुनिया में हुई हैं, लेकिन ये सारी बात इंटरेस्ट की होती है कि कहाँ पे कौन सा चीज जो है उसे अचीव किया जा सकता है। क्योंकि सीरियन केस में रशियन उनको टेक्निकली या मिलिट्री सपोर्ट कर रहे थे, तो मे बी देयर वाज अ टाइम कि जी उनको उसके साथ मैसअप कर दें और इस तरीके से रशियन की जो इंटरनेशनल पोजीशन है उसको मजीद खराब किया जा सके। तो जहां अब बात आ जाती है इंडिया की, या इंडिया की हम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं, मेरे ख्याल में इस इशू के बाद एनएसजी के खास तौर पे, मैं अगर बाकी कंट्रीज की बात नहीं करता, लेकिन एनएसजी क्लब के वो मेंबरान जो इंडिया के साथ अपनी डील कर रहे हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजी की, उनको चाहिए कि वो कहें जी कि हमें इसकी जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के या प्रॉपर ये जो भी इशू है इसकी हमें आप ब्रीफिंग दें, क्योंकि हमने ये जो टेक्नोलॉजी आपको हम अपनी दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज डेवलप कर ली हुई है, दुनिया को ये बता रहा है जी कि मेरे पास जो मेरे जो यूनियन के रिसोर्सेज हैं वो कम है, मैंने अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री को चलाना है, क्योंकि इस वक्त उनके 23 न्यूक्लियर रिएक्टर रनिंग में, तो उसके लिए मुझे न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए, तो और इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसमें मेरी मदद करें। और जो अपने उसके रिसोर्सेज मौजूद हैं वो कहता है जी कि वो मैं अपने वेपन में इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आपसे जो चीज लूंगा वो अपने सिविल पर्पज के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब बात ये आ जाती है कि सिविल पर्पज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी या उनकी जो जो भी एक स्टैंडर्ड्स आपने मेंटेन करने हैं उसके मतलब अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से, उसको आप कैसे मतलब श्योर कराएंगे कि ये चीजें जो है किसी भी खतरे का बायस नहीं बनेंगी। तो मेरे ख्याल में आफ्टर हैविंग दिस इशू, जो जो भी ये एपिसोड हो चुकी हुई है, उसके बाद अगर फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप रहती है, उनका मीडिया इस पे कोई बात नहीं करता है, तो कल कल अगर ये चीज किसी और स्टेट में एबीसीडी किसी के अंदर भी हो जाती है, तो अखलाकी तौर पे मेरे ख्याल में कोई भी इस चीज की इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो इसको आकर जी चैलेंज करे या इसके आकर कोई कमेंट करे। बिल्कुल। अच्छा, तकरीबन मैं आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब करूंगा, और वो ये है कि मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूं। देखिए, एक वक्त था डॉक्टर साहब, ये कहा जाता था जी कि पाकिस्तान में वो जी तालिबान आ जाएंगे, ये इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर दूर दहशतगर्द आ गए हैं, आपके हमारे न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो खतरे में हैं, और इस तरह की बातें ये कर देते थे वेस्टर्न्स। एक बात। दूसरी बात कहा जाता था जी कि पाकिस्तान में खतरा है कहीं इस्लामिस्ट पावर में ना आ जाएं और वो न्यूक्लियर वेपन पे जो है वो कंट्रोल ना कर लें। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, आप लंदन में बैठे हुए हैं, इतनी आप सोफिस्टिकेटेड, आपने कहा है जी कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, फिर आप ये बताएं कि क्या ये कोई डर्टी बॉम्ब जो हम सुनते हैं कि जी कहीं से अगर मटेरियल चोरी हो जाता है वो किसी दहशतगर्द के हाथ में चला जाता है, तो कोई इस तरह की पोजीशन भी हो सकती है? क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर दाएं बाजू के हिंदू मजहबी इंतहा पसंद जो है वो पावर में है डॉक्टर साहब। तो आप क्या समझते हैं कि कोई डर्टी बॉम्ब या कोई इस तरह की चीज बन सकती है, वो किसी को इस तरह न्यूक्लियर मटेरियल बेच दें जिससे जो है हमें खतरा हो या भारत की अपनी सिक्योरिटी को खतरा हो? जरूरी नहीं है कि वो कोई पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है, अगर भारत के अंदर कोई चला देता है इस तरह की चीज या वो किसी आगे ब्लैक मार्केट में दे देते हैं, जिस तरह आपने कहा ये एक इनसाइडर जॉब है, तो ये कितना एक खतरनाक चीज है? और ये भी जरा कहीं लिंक कीजिएगा कि क्या कभी माजी में भी कोई इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है जिसका हमें डरना चाहिए कि माजी में भी हुआ है, आइंदा भी हुआ है, तो शायद ये कोई डर्टी बॉम्ब या कोई हिंदू दाएं बाजू के हिंदू इंतहा पसंद के हाथों कोई ऐसा ग्रुप हो जो चाह रहा हो कि नहीं भाई हमने जो उड़ा देना है मार देना है उनके हाथों में चला जाए। इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, जहां तक आपने बात की है कि ये इस्लामाइजेशन या इस तरह से कोई लोग कंट्रोल कर सकते हैं पाकिस्तान में, आई थिंक कि अब दुनिया खुद भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी पाकिस्तान में कोई वहां पर सारे ही बिल्कुल एक सिंगल माइंड के लोग रह रहे हैं और वो उसी के ऊपर फोकस करें। पाकिस्तान इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट, और अभी तक पाकिस्तान का जो अभी तक का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक नॉट ए सिंगल इंसिडेंट, पाकिस्तान की न्यूक्लियर हिस्ट्री में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, नॉट ए सिंगल इंसिडेंट सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ है, ना ही कोई ऐसी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है।
جہاں تک تعلق ہے اب انڈیا کا، اچھا یہ جو آپ نے ڈرٹی بام کی بات کی ہے، یہ نیشنل یونین کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو کوبالٹ اور سیڈیم وغیرہ یہ چیزیں آپ کو درکار ہوتی ہیں اگر آپ نے کرنا بھی ہے. لیکن ظاہری بات ہے جب یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہو رہا کہ جی کہ یہ نیشنل یونین میں کتنا خطرناک ہے یا خطرناک نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز، ایک اتنی اہم چیز وہ مارکیٹ میں، بلیک مارکیٹ میں بکنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اب یہ وہ فیکٹر ہے جو لوگوں کے سامنے آ گیا. اس کے علاوہ کتنی ایسی چیزیں انسیڈنٹ ہو چکے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوں گے شاید. انڈیا کی جو ہسٹری کی بات ہے، اگر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا تھا 90s کے اندر، ایک ان کا یہ بلیک ڈائمنڈ کا ایک بہت بڑا سکینڈل نکلا تھا کہ ان کے جو سائنٹسٹ تھے وہ ایک عام ڈائمنڈ کو ریڈیٹ کر کے اسے بلیک اس میں بیچ رہے تھے ایز اے کہ یہ ڈائمنڈ کی شکل میں کر کے. اب جو اس وقت کرنٹ انڈین جو ایک گورنمنٹ کا ایک سٹانس رہا ہے خاص طور کے اوپر منورٹیز کے اوپر، اور جو انہوں نے پچھلے تقریباً کوئی 2 سال سے کشمیریوں کے اوپر جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، یہ ساری چیز ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. تو اس میں کوئی بھی پاسبلٹی ہے کہ کوئی ایسی چیز وہ بنا لیں یا کوئی ایسی چیز وہ فرض کیا کہ کسی اسپیسیفک کمیونٹی کے اندر کر بھی دیں کہ جس سے کچھ زیادہ حد تک انسانی جانوں کا کچھ ضیاع ہو. تو یہ کوئی ایسی مطلب چیز نہیں ہے کہ کوئی سے انکار کر سکے. بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کیا اپنا سٹینڈ لیتی ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے انڈیا کا جو نیوکلیر سیفٹی سیکورٹی کا جو 2001 سے آنورڈ جو ریکارڈ ہے، اس میں کئی ایسی کمپنیاں ہیں جس کے اوپر یو ایس اے خود سینکشن لگا چکا ہوا ہے، کہ جس میں 2-3 کمپنیاں تو ایسی تھیں جو نیوکلیر ایسے اکوپمنٹ جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے ڈفرینٹ جو اس کے نیوکلیر پروگرامز ہیں، چاہے اس کے اندر وہ نیوکلیر ٹریگر ہو، چاہے اس کے اندر وہ ڈفرینٹ سیفٹی سیکورٹی پنز ہوں، یا ویپن کے اندر استعمال ہونے والے ڈفرینٹ فیچرز ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو یو ایس اے نے خود جن کو پکڑا ہے، جس کے اوپر کچھ ایسے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، ان کے ایسٹ بھی سیز کیے گئے ہیں، ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اندر آلریڈی موجود ہیں. اسے کوئی بھی مطلب یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ انڈین کا جو یہ نیوکلیر کا جو ریکارڈ ہے یہ کوئی اتنا صاف ہے. بات یہاں پہ آ رہی ہے کیونکہ ایک تو انڈیا نے جو دنیا میں ایک مویلا مچایا جی کہ مجھے چائنا سے خطرہ ہے، اور چائنا جو ہے وہ بالکل ہی ایک میرے دروازے پہ آیا کھڑا ہوا ہے. اس کے مطلب ہے کہ ایک چیز شو کر کے دنیا کو وہ جتنا میکسیمم فائدہ لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے. جب یہ ایک میں بات پیچھے والی لنک کر دوں کہ جیسے ہی یو ایس اے نے انڈیا کو الاؤ کیا تھا این ایس جی ممبر کلب کے سے جو نیوکلیر مٹیریل لینے کے لیے، تو انڈیا نے اس پورے پیریڈ کے اندر جتنی جلدی میں اس نے 14 ممالک کے ساتھ نیوکلیر ڈیلیں کی ہیں ڈفرینٹ اس کے چاہے وہ مٹیریل کی ہے، چاہے وہ ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں پلانٹ کے حوالے سے، چاہے وہ کچھ اور مٹیریل کے حوالے سے، یہ دنیا میں کہیں نہیں نظر آتی کہ ایک کنٹری اس حد تک تیزی کے ساتھ ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ جا کے معاہدے کر رہا ہو، وہاں سے ان سے بڈز وغیرہ کروا رہا ہو، یا ان سے وہ چیزیں اپنی فائنل کر رہا ہو. تو میرے خیال میں ہم اس بات کو یہاں پہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اب یہ صرف انٹرنیشنل میڈیا کی یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس ایشو پہ بات کریں. اب انڈیا کے اندر بھی ایک کلاس ایسی موجود ہے جو ان ساری ایشوز کو بڑے سیریس نگاہ سے دیکھتی ہے، اور جو کرنٹ گورنمنٹ جو انڈین مودی گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو بڑا وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. میرے خیال میں اب ان کو بھی آگے آنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کے اپنے اسٹیٹ کے لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ اس ایشو کو یا اس پورے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر وہ اپنی کیا ریئیکشن دیتے ہیں. تو میرے خیال میں انڈیا کے اندر بھی ایسے کئی مطلب ہے کہ ووکل پرسن موجود ہیں، ایسی شخصیات موجود ہیں جو اس ایشو کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں گے کہ یہ جی 7.1 kg جو ان کے پاس آیا ہے صرف یہ ایک بندے کا فالٹ نہیں ہے یا ان 2 لوگوں کا فالٹ نہیں ہے، اس کے اندر پوری کی پوری ایک چین ہے، اس کو بے نقاب کیا جائے. اور اتنا پیسہ جو انڈیا انویسٹ کر رہا ہے، اب یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کیونکہ انڈیا کے جتنی کرپشن باقی اداروں میں یہ سامنے آئی ہے، جتنا ان کے جو ڈیفنس سیکٹر کے اندر جتنی بھی ایک فائنینسز کے حوالے سے مس مینجمنٹ دیکھنے کو آئی ہے، تو کیا نیوکلیر کے اندر تو نہیں وہ چیز ہو رہی. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں اب انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے تاکہ ایک جو ساؤتھ ایشیا، ایک ہم سیف اینڈ سیکیور ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں،
تو اس کے اندر یہ بھی ہم شامل کر سکیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر اعزاز صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس ہمیں تھوڑی ٹیکنیکل اوپینین ہمیں دی اور یہ بتایا کہ یہ ایک انسائڈر جاب ہو سکتی ہے اور کوئی اندر کے لوگ ہیں جو ان ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو, ظاہر بات ہے اب انڈیا کا کام ہے کہ وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے, بچانا چاہتا ہے, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ اس کو ہائی لائٹ کرے, اور ناٹ جسٹ انٹرنیشنل کمیونٹی ود ان انڈیا, کیونکہ یہ انٹرنیشنل سیکورٹی کا مسئلہ, یہ بھارت میں کچھ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. نیوکلیر ویپن کوئی مذاق نہیں ہے, اگر آپ نے بنا لیے ہیں, جیسے الحمدللہ پاکستان نے تو اپنی نیشنل کمانڈ اتھارٹی بنائی, ایس پی ڈی بنایا, اور ایک پراپر روبسٹ انسٹیٹیوشنلائزڈ میکانزم ہے اپنی نیوکلیر سیکورٹی اینڈ سیفٹی کو مہیا کیا, جس کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو چیف ہیں طاہر صاحب, وہ لاسٹ ٹائم جب 2-3 سال پہلے پاکستان آئے تو وہ اس کی تعریف کر کے گئے تھے. سو آئی تھنک دس از واٹ انڈیا کو اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا ہے کہ ان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ سیف اینڈ سیکیور ہے, تاکہ ہم سب بھی مطمئن سو سکیں کہ ان کی جو مٹیریل ہے وہ کسی کے ہاتھ اس طرح نہیں لگے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر طاہر اعزاز صاحب.